العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، علاقے بھر سے تشریف لانے والے فرزندان توحید اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، بہت شکر کا مقام ہے کہ آپ کے اس بافیض مدرسے سے اتنی بڑی تعداد میں حفاظ کرام اور قرائے اعظام نے تکمیل کا شرف حاصل کیا ہے، جن کی اس وقت دستار باندھ کر عزت افزائی کی گئی ہے۔ یہ سبھی حفاظ و قراء مبارکبادی کے مستحق ہیں، ساتھ میں ان کے والدین بھی خوش نصیبی اور سعادت کے مستحق ہیں، اور جن اساتذہ کرام نے ان کو تعلیم دی ہے وہ بھی عظیم اجر و ثواب اپنے نام اعمال میں لکھوانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کو قبول فرمائے اور ہماری نسلوں میں دین و ایمان اور قرآن کی بقا کے فیصلے فرمائیں۔ بہت سے اکابر علماء یہاں تشریف فرما ہیں جن کے بیانات سے آپ مستفید ہوں گے انشاءاللہ، لیکن ہمیں اختصار کے ساتھ ایک حدیث کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہم اس حدیث کو سن کر یاد رکھیں گے اور اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں گے اور محاسبہ کریں گے۔
اس حدیث کے راوی ہیں صحابی رسول سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو خادم الرسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان کا تعلق مدینہ منورہ کے قبیلہ انصار سے تھا، اور انصار میں بھی سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کا جو قبیلہ تھا وہ بنو نجار کہلاتا تھا۔ اس سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے، اور ان کی والدہ ہیں سیدتنا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت ابتدا میں دولت اسلام سے مشرف ہوئیں، اور نبی اکرم علیہ السلام سے ان کا بڑا قریبی ربط و ضبط و تعلق رہا۔ جب نبی اکرم علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 10 سال کی تھی، تو آپ کے سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، ھذا خویدمک یا رسول اللہ، آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ چنانچہ نبی اکرم علیہ السلام نے ان کی درخواست قبول فرمائی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم علیہ السلام کی پوری مدنی زندگی میں وفات تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرماتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس 10 سال میں کبھی بھی پیغمبر علیہ السلام نے نہ مجھے مارا، نہ پیٹا، نہ برا بھلا کہا، نہ کسی کام پہ یہ کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، نہ یہ کہا یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ اور میں نے آپ سے جیسا مشفق اور مہربان کرم کرنے والا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ایک موقع پر نبی اکرم علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا فرمائی، اور وہ دعا 3 باتوں پر مشتمل تھی۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے دعا کی کہ اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، کہ اللہ انس کے مال میں برکت دے، انس کی اولاد میں برکت دے، انس کو جنت میں داخل فرما دے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ 2 دعاؤں کی قبولیت تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، یعنی میرے مال میں اللہ نے برکت عطا فرمائی کہ ایک باغ ایسا ہے کھجور کا
جس میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ اور میں جس کاروبار میں حصہ لے لیتا ہوں کبھی گھاٹا نہیں ہوا، حضور کی دعا کی برکت ہے۔ اور میری اولاد میں اللہ نے برکت عطا فرمائی کہ لکھا ہے تاریخ میں کہ آپ کی بیویوں سے اور باندیوں سے اولاد کی تعداد 82 تھی، جس میں سے 80 لڑکے تھے اور 2 لڑکیاں تھیں، حضور کی دعا کی برکت۔ اور میاں پوتے پڑوتے نواسے پر نواسے مطلب پتہ نہیں کتنے تھے، 100 سے زائد لکھا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ تیسری دعا جنت میں داخلے کی، میں اس کے انتظار میں ہوں۔ بہرحال بہت اعلیٰ درجے کے صحابہ میں ان کا شمار ہے، بہت سی روایتیں آپ سے مروی ہیں، اور طویل عمر آپ نے پائی۔ 103 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی ہے، جو بالکل اخیر تک صحابہ کا حیات رہے۔ ان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے رہنی چاہیے، ہمارے گھروں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ ہونا چاہیے، بچوں کے سامنے، بچیوں کے سامنے، مردوں کے سامنے، عورتوں کے سامنے۔ اس سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ صحابی کوئی بھی ہو، اس کا مقام امت محمدیہ میں پیغمبر علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور بلند ہے۔ ادنا سے ادنا صحابی کے درجے تک بھی امت کا کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے صحابہ سے تعلق، صحابہ سے محبت، صحابہ کا تذکرہ، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ بکثرت ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ اس کی برکات محسوس کریں گے اگر صحابہ کی زندگی کا آپ مشاہدہ کریں اور مطالعہ کریں۔ اسی لیے حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے حیات الصحابہ، 3 جلدوں میں، جو واقعی اس قابل ہے کہ ہماری نظروں سے گزرے، پڑھی جائے، سنائی جائے تو اندازہ ہوگا کہ ان کے دل میں ایمان کی کیسی حلاوت تھی، چاشنی تھی، کیسا جذبہ تھا، کیا قربانیاں انہوں نے دیں۔ ہماری مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہدایت کا معیار سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی۔ ہدایت تو بس وہی ہے جو پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہو، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کر کے دکھلائی۔ اللہ تعالیٰ سبھی صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنا آسان فرمائے۔ تو یہ روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں
کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں 3 باتیں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ ایک مٹھاس تو وہ ہوتی ہے جو آدمی کی زبان محسوس کرتی ہے، حسی چیزوں کی مٹھاس۔ آدمی ذائقہ چکھ کر بتلا دیتا ہے کہ کون سی چیز میٹھی ہے، کھٹی ہے، پھیکی ہے، نمکین ہے۔ اسی طرح ایک مٹھاس وہ ہے جو زبان سے پتہ نہیں چلتی لیکن دل سے پتہ چلتی ہے۔ دل اس کے لیے معیار ہے۔ اور جس طرح صحت مند آدمی وہی صحیح ذائقہ محسوس کر سکتا ہے، اسی طرح جو آدمی ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کا ہو وہی ایمان کی مٹھاس بھی محسوس کر سکتا ہے۔ گویا کہ پیغمبر علیہ السلام ہمیں توجہ دلا رہے ہیں کہ تم اپنے اندر یہ 3 باتیں پیدا کرو تو تمہارے ایمان کا معیار بلند ہو جائے، تم ایمان کے اعتبار سے صحت مند کہلاؤ گے، تمہارا ایمانی ذائقہ درست ہو جائے گا اور تم محسوس کرو گے کہ ہاں بھئی اس کی مٹھاس کیسی شاندار ہے۔ اور وہ ایسی مٹھاس ہے کہ جس کو لگ جائے وہ ہرگز زندگی بھر اس کو چھوڑ نہیں سکتا، جان دے دے گا، مال دے دے گا، عزت آبرو قربان کر دے گا، لیکن ایمان کی مٹھاس سے اپنے دل کو خالی نہیں کر سکے۔ یہی بات ہر مومن مرد عورت میں پائی جانی چاہیے۔ اس کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کی نظر میں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا جہان کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب ہو، پسندیدہ ہو، اس کا دعویٰ تو بھائی ہر مسلمان کرتا ہے۔ کسی سے بھی آپ پوچھ لیجئے، سڑک پہ چلتے ہوئے آدمی سے اگر وہ مسلمان ہے کہ بھائی تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو، فوراً کہے گا کہ جی اللہ سے، اس کے رسول سے۔ اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ اللہ اور رسول کی بے حرمتی ہو تو مسلمان جلال میں بھی آ جاتا ہے، مارنے مرنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ اسی کو آدمی محبت سمجھتا ہے کہ ہاں بھئی میں نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ لیکن ہمارے مشائخ لکھتے ہیں کہ یہ زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ زبانی دعویٰ بہت ممکن ہے کہ سچی محبت کی بنا پر نہ ہو، حمیت کی بنا پر ہو، تعصب کی بنا پر ہو۔
کہ بھئی ہماری پارٹی اسلام کی ہے، اس پر کوئی آنچ نہ آئے، اس لیے ہمیں غصہ آتا ہے۔ لہذا یہ سچی محبت کی علامت نہیں۔ سچی محبت کی علامت کیا ہوگی؟ کہ آدمی اپنی ذاتی خواہش کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کرے، تو سمجھا جائے گا کہ یہ سچی پکی محبت کرنے والا ہے۔ جی چاہ رہا ہے کہ میں فلاں طرح کا لباس پہنوں، لیکن وہ لباس شریعت میں درست نہیں ہے، تو آدمی اپنی خواہش کو قربان کر دے اور جو لباس شریعت کے مطابق ہو اس کو اختیار کرے، تو سمجھا جائے گا کہ ہاں بھئی یہ ہے محبت کرنے والا۔ جی چاہ رہا ہے گانا باجا سنوں، جی چاہ رہا ہے فلمیں دیکھوں، جی چاہ رہا ہے اور خرافات میں وقت لگاؤں، لیکن اللہ اور اس کا رسول کا حکم جب سامنے آتا ہے کہ اس میں ان باتوں کو منع کیا گیا ہے، آدمی ان چیزوں سے رک جائے اور اللہ کو راضی رکھے، رسول کو راضی رکھے، یہ سمجھا جائے گا کہ ہاں یہ ہے محبت کرنے والا، یہ ہے محبت کے دعوی میں سچائی اختیار کرنے والا۔ اس کا ہمیں ہر ایک کو لحاظ کرنا چاہیے۔ آج مسلمانوں میں اس معاملے کے اندر بہت زیادہ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، شریعت کی باتوں کی اہمیت ان کی نظر میں نہیں ہے۔ نوجوانوں کو آپ دیکھیے، ٹوپی غائب، سر کھلا ہوا اور سر کے بال اس طرح کے جو شریعت میں ناپسند ہیں۔ پتہ چلا کہ اگر کسی فلمی ایکٹر نے کوئی طریقہ بالوں کا اختیار کر لیا، پوری قوم اسی کے اوپر لگی پڑی ہے، اس کو اچھا سمجھ رہی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کا شوق نہیں ہے، بدکار لوگوں کے طریقوں کو آدمی پسند کر رہا ہے۔ عام ماحول ہے، کئی جگہ دیکھا نوجوانوں کو گلے میں چین ڈالے ہوئے، ہیرو بن کے پھر رہے ہیں، ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں، اور اکثر ہاتھوں کے اندر دھاگے باندھے ہوئے ہیں، جس طرح راکھی بندھن کے دھاگے ہوتے ہیں، عام معمول ہے۔ حالانکہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے مشابہت اختیار کرے وہ گویا انہی میں سے۔ ماں بہنوں کا حال اس سے زیادہ برا ہے، بے حیائی، بے پردگی، فواحش عام ہوتے جا رہے ہیں۔ لباس ایسا آ گیا کہ بس دیکھ کے شرم آتی ہے اور اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا۔ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ سچی پکی محبت نہیں ہے، دعویٰ ضرور ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو اللہ کے دربار میں جانا ہے۔
اور مواخذہ ہوگا، جواب دہی ہوگی، سوال ہوگا، کوئی بچ نہیں پائے۔ ہمیں اللہ نے کامل دین عطا فرمایا، عظیم رسول عطا فرمایا، عظیم کتاب عطا فرمائی، ہدایتیں عطا فرمائی۔ ہمیں ان پر 100% عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ اللہ رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں، پسندیدہ ہوں۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی سے محبت رکھے صرف اللہ واسطے، کہ وہ یہ بھی کلمہ گو ہے، ہم بھی کلمہ گو ہیں، اس بنیاد پر ہماری آپ سے محبت۔ کوئی تجارت نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی اور منفعت نہیں، بس ایک وجہ ہے کہ ہم بھی مسلمان، تم بھی مسلمان، اس وجہ سے محبت رکھو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں 2 آدمی وہ بھی ہیں جو آپس میں اللہ واسطے کا تعلق رکھتے ہیں، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ کوئی غرض نہیں ہے، صرف اللہ واسطے کا تعلق ہے۔ یہ ایمان کی دلیل ہے، یہ ایمان کی مٹھاس ہے، یہ ایمان کی چاشنی ہے جو ہمارے آپس میں ہونی چاہیے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، اس بنیاد پر کہ یہ مومن ہے، یہ مومنہ ہے، ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں کچھ ممبر ہوں گے نور کے، اس میں لوگ بیٹھے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، ہر طرف ان کی روشنی پھیل رہی ہوگی۔ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ایسا لگ رہا ہے نبی ہیں، شاید بڑے لوگ ہیں۔ بعد میں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ واسطے محبت رکھتے تھے اور ایک دوسرے سے ملنے جاتے تھے صرف اللہ واسطے تعلق کی بنیاد پر، اس لیے جاتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات، ہم اسے ہلکا سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات کہ آدمی سفر کر کے جائے صرف اس وجہ سے کہ ہمیں فلاں سے تعلق ہے، فلاں سے ہمیں ملنا ہے۔ کوئی دنیاوی منفعت نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی اور فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا ممبر ہوں گے نور کے، وہاں بٹھائے جائیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، لکھنؤ میں شہدائے اسلام کا جلسہ تھا اور حضرت اقدس مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب گانوی رحمۃ اللہ علیہ اس جلسے میں تشریف لائے۔ اتفاق سے ہم بھی حاضر تھے۔ حضرت کی طبیعت خراب تھی، ناساز تھی، لیکن حضرت تشریف لائے۔ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی تقریر سے پہلے شکریہ ادا کیا اور یہ کہ آپ اتنی تکلیف میں بھی تشریف لائے، آپ کا بہت احسان ہے، فلاں فلاں۔
جب حضرت تشریف فرما ہوئے کرسی پر تو آپ نے یہیں سے بات شروع کی کہ بھائی میں تو اس نیت سے آتا ہوں، کوئی میرا دنیا کا منفعت فائدہ کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی زیارت ہوگی، ملاقات ہوگی، میں تو اپنے فائدے کے لیے یہاں آتا ہوں، تو میرا کیوں شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ یہ ہے مخلصین کی بات، جن کے سامنے حدیثیں ہوتی ہیں اور وہ ان حدیثوں پر عمل کر کے اپنے لیے اجر و ثواب کا عظیم ذخیرہ تیار کر لیتے ہیں۔ آج یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ واسطے تعلق، اللہ واسطے محبت، اللہ واسطے ایک دوسرے سے دوستی، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور تیسری بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ آدمی دوبارہ کافر ہونے کو ایسے ناپسند کرے جیسے کوئی سمجھدار آدمی آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند سمجھتا ہے۔ یعنی ایمان جب دل میں راسخ ہو جائے گا تو آدمی جان دے دے گا، دنیا کا نقصان برداشت کر لے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایمان سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، نعوذ باللہ، معمولی فائدے کے لیے، ذاتی اغراض کے لیے دین کو چھوڑ دے۔ اس کو کوئی مسلمان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا جس کے دل میں ایمان کی چاشنی راسخ ہو چکی ہو۔ آج بہت واقعات پیش آتے رہتے ہیں، روز خبریں آتی ہیں، دل محسوس کر کے ہم رہ جاتے ہیں، کچھ تدبیریں بھی کرتے ہیں، لیکن غور کرنے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ مرتد ہونے والے مرد یا عورتیں وہ ہیں جن کی شروع سے صحیح تربیت نہیں کی گئی، جن کے دل میں ایمان کی چاشنی نہیں پیدا کی گئی، جن کی نظر میں ایمان کی اہمیت اور عظمت قائم نہیں ہوئی، وہی حالات سے متاثر ہو کر عظیم نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں بچوں کو، بچیوں کو ابتدا سے دینی تعلیم دینے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھا رہے ہیں، کالج میں پڑھا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، دنیا کی ضرورت ہے، آدمی پڑھا بھی سکتا ہے، لیکن ان کے ایمان کی حفاظت، ان کی دینی تربیت، ان کا دینی مزاج بنانا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ایمان کی صحیح چاشنی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ ان تینوں باتوں کا خاص اہتمام ہمیں کرنا ہے کہ ہماری نظر میں اللہ رسول کی ذات سب سے زیادہ محبوب ہو، ہم آپس میں خدا واسطے کا تعلق رکھیں اور ایمان سے آخری دم تک وابستہ رہیں۔ ہمارے دل میں خیال بھی نہ آئے کہ ہم کبھی بھی ایمان سے الگ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس اجلاس کو قبول فرمائے۔ جن ہمارے حفاظ اور قرآن تکمیل کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں، اور اس مدرسے کو بھی خوب ترقیات سے مالا مال فرمائیں، سبھی معاونین منتظمین کو
اجر جزیل عطا فرمائے، اساتذہ کے علوم میں برکتیں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين۔